اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ پارہ 1 آیا 8 تا 10۔ وَمِنَ النَّاسِ وَمَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ حقیقت میں مومن نہیں ہوتے، اور وہ اللہ اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ سوائے اپنے کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں روک ہے، چنانچہ اللہ نے ان کی روک میں اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ آیات کی تفسیر سے پہلے کچھ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آگے بھی آیات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ تھیں۔ حضرت ہاجرہ سے جو فرزند ہوئے ان کا نام اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت سارہ سے جو فرزند ہوئے ان کا نام اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کو جو اس وقت فلسطین میں آباد تھے نا، حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو عرب کے بنجر علاقے میں آباد کرو، جسے ہم مکہ کہتے ہیں آج کل۔ حضرت سارہ اور اسحاق کو بھی فلسطین میں آباد کیا گیا۔ حضرت اسحاق سے جو بیٹے ہوئے ان کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا، لہٰذا ان کی جو نسل ہوئی اس بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ یہاں جو بھی نبی آئے وہ صرف اپنی ہی قوم کی اصلاح اور ان نبیوں پر اتاری گئی کتابوں پر عمل کروانے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا گیا۔ حضرت اسماعیل کے تقریباً 2000 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا اس طرف، لیکن بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے۔ ان 2000 سالوں کے درمیان حضرت ابراہیم کی تعلیمات اپنی اصل شکل جو تھی وہ بالکل کھو بیٹھی۔ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اور ان کے دین میں بہت ساری چیزیں شامل ہو گئی تھیں۔ وہ تعلیمات جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے سینہ بسینہ منتقل ہوئی وہ اصل شکل میں بالکل نہیں تھی اور تبدیل ہو گئی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے چائنیز وسپر سے ایک بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے۔ ایک بات جو اچھی تھی نا ان لوگوں کی، جو لوگ مکہ میں آباد تھے، جو عرب تھے، کہ یہ دل کے بہت کھرے تھے، دلیر تھے اور غیرت مند تھے، جو کہتے تھے اس سے پھرتے نہیں تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ منافق نہیں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کا پیغام پھیلایا تو جن کے دلوں پہ حق اور سچائی کی روشنی تھی نا، جن کے دلوں میں جب باہر سے حق آیا نا تو اندر کے حق اور سچائی نے گواہی دی، اور وہ مومن بلکہ صحابہ کرام کہلائے۔ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی نا انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور انہیں جھٹلانے والے یا کفار کہتے ہیں۔ اچھا، اب مکہ میں 2 طرح کے لوگ تھے، یا تو وہ مانتے تھے یا بالکل انکار کر دیتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اللہ کا پیغام دینا شروع کیا نا تو کفار آپ کے دشمن بن گئے، اور یہاں آپ کو بے تحاشا تکالیف دی گئی، اور جب مشکلات حد سے بڑھ گئیں تو تقریباً 13 سال کے بعد، بعثت کے 13 سال کے بعد آپ کو آپ کے ساتھیوں سمیت ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی مدینہ سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبروں کو آخری نبی کی پیشن گوئی تو تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ کس علاقے میں مبعوث کیے جائیں گے۔ ان کے مطابق وہ یثرب بنتا تھا، اور وہ یہاں پر آ کر بہت پہلے سے آباد ہو گئے تھے، لیکن انہیں یہ بھی یقین تھا کہ جو بھی نبی آئے گا نا آخری جس کی پیشن گوئی ہے وہ انہی کی نسل میں سے آئیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تمام نشانیاں پوری ہوئی نا تو یہودی پہچان گئے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پیشن گوئیاں ہم سے پہلے نبی کرتے رہے، لیکن بغض کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے تھے، اور اسی بغض کی وجہ سے انہیں منافق کہا گیا، یعنی دل نے تو تسلیم کیا کہ یہ حق ہے لیکن ظاہری طور پہ انکار کیا۔
اچھا، اب ہم آیات کی طرف آتے ہیں. یہ آیات جو ہیں وہ مدینہ کے شروع کے دور کی آیات ہیں نا، سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں. اللہ پاک نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ یہ منافق ہیں، بلکہ اشاروں میں بات کی گئی ہے. اللہ پاک کی بہت ہی پیاری سی اللہ پاک کی سنت ہے کہ وہ سرعام جو ہیں کسی کے کو پردہ نہیں ہٹاتے اور سرعام ان کی غلطیوں کا عیاں نہیں کرتے، بلکہ مہلت دی جاتی ہے اور ماحول کو ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ خود ہی عیاں ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں مسلمان ابھی بڑی قوت نہیں بنے تھے. وہ جن کے دلوں میں نفاق تھا وہ ابھی لوگوں کے سامنے پوری طرح سے ظاہر بھی نہیں ہوئے تھے، لہٰذا ابھی ان آیات میں اشاروں میں بات ہو رہی ہے تاکہ وہ سدھر جائیں. اب جنگ احد ایسا موقع تھا جب منافقین جو ہیں وہ کھل کے ظاہر ہوئے. جنگ پر جانے سے پہلے ہی عبداللہ بن ابی جو تھا وہ رستے میں 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا تھا. صرف یہی نہیں بلکہ مومنین کے بھی درجہ بندی ان کی بھی ہو گئی. وہ لوگ جو مالی غنیمت کی وجہ سے جنگ میں شریک ہو رہے تھے وہ بھی ظاہر ہو گئے. جو اللہ پاک کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے محبت کرتے تھے وہ انہیں بھی ظاہر کر دیا گیا، یعنی کھوٹے اور کھرے کی پہچان کرا دیا. آج ہم کتنی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں شخص کتنا منافق ہے. یہ ہمارے دین میں بہت ہی بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ جو نفاق ہے نا یہ اصل میں دل کی بیماری ہے، دل کے اندر کی چیز ہے اور یہ انسان نہیں جان سکتا. یہ بھی اللہ پاک کی ہم انسانوں پہ بہت بڑی عطا ہے کہ بعض چیزیں جو ہم خود بھی نہیں جان پاتے نا، اور کوئی اور کیا اس کو جانے گا، وہ صرف اور صرف اللہ پاک ہی اس کو جانتے ہیں. اچھا، کسی کی بات کو آپ ٹھیک تو کر سکتے ہیں، کسی کی غلط حرکت پہ اس کی صلاح بھی ہو سکتی ہے، لیکن منافق کا ٹیگ نہیں ہم لگا سکتے. وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی غلطی پر اس کی توبہ ایسی ہو کہ پورے شہر کی توبہ پر بھاری ہو. ہمارے دین کا یہ قاعدہ ہے اور قرآن بھی فرماتا ہے جس نے تمہیں سلام کیا نا اس کے بارے میں یہ کبھی مت کہنا کہ وہ مومن نہیں ہے. اچھا، اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ کہا گیا کہ وہ مومن نہیں ہے، یہ بھی مت کہنا. ٹھیک ہے، تو ہم اسے منافق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مومن جو ہے یہ مسلم کی بھی بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے نا. پھر یہ بھی حکم ہے کہ اس کی ظاہری حالت کو آپ مت دیکھیں. جو بھی آپ کو سلام کرتا ہے یا جو بھی مسلمان ہے کہ ٹوپی پہنی ہے کہ نہیں، عورت نے پردہ کیا ہے کہ نہیں، یہ آپ کے ججمنٹ کی چیزیں نہیں ہیں. جب ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں نا تو اس میں ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو میری طرف سے مکمل سلامتی ہے، یعنی میں اپنے دل میں بھی آپ کے بارے میں کبھی بھی بدگمانی نہیں لاؤں گا، مجھ سے آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا، یعنی ٹوٹل سلامتی ہے میری طرف سے آپ سے. تو آپ جس کو سلام کرتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کو جب جواب دیتا ہے تو کہتا ہے وعلیکم السلام. وہ بھی کنفرم کرتا ہے کہ سیم ہے، یعنی کہ میرے دل میں بھی ایسے ہی احساسات ہیں. اب ان آیات کی طرف آتے ہیں. سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات متقی یا کامیاب لوگوں کی صفات ہیں. پھر 6 سے 7 آیات کفار کے بارے میں یعنی جھٹلانے والوں کے بارے میں. 8ویں آیات سے آگے جو آیات آ رہی ہیں نا وہ یہ منافقین کے بارے میں. یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے. اب کافر اور منافق میں یہی فرق ہے کہ کافر جو دل میں ہے نا وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا، لیکن منافق دوغلا ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جہنم میں منافق جو ہے وہ کافر سے بھی نچلے درجے کے عذاب میں ہوگا. اور ہم یہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو ہر طرح کے نفاق سے بچائے.